السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ جس کا اردو میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کے سامنے آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے اپنی طاقت کے بقدر روکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، مسلمانوں کی دو ذمہ داریاں خود بھی اچھی راہ پر چلے اور دوسروں کو بھی اچھی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی ہو، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے ہر مسلمان کے کندھے پر دو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی تعلیمات کو سیکھے اور ان پر عمل کرے۔ اسی طرح مسلمان ہمیشہ نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں اور برے کاموں سے بچتا رہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی اور بھلائی کی دعوت دے، برائی اور گناہ کے کاموں سے روکے، کیونکہ انسان کا مقصد دین اور دنیا میں کامیابی ہے، لہذا جہاں دین میں کامیابی ہونے کے لیے ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے، وہیں دنیا میں کامیاب ہونے اور انسانی معاشرے کو برائیوں، گندگیوں اور غیر مہذب کاموں سے پاک صاف رکھنے کے لیے بھی ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ صرف خود نیک بن جانا انسانی اور اسلامی معاشرے کو پاک صاف اور مہذب بنائے رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو بھلی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے سختی سے روکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، ایسے ہی لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا، مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے جن کا خصوصی کام بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہو، اور اتنی بڑی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے جو ہر علاقے کے مسلمانوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے کافی ہوں۔ نمبر 3، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی مالک اور حکمت کا بھی ہے۔ نمبر 4، اپنی طاقت کے بقدر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی کو دیکھے اور ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ اور یہ صرف دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث میں ہر اس شخص کی ذمہ داری بتا دی گئی جو آدمی کسی بھی غلط کام کو کرتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے طاقت کے بقدر روک دے، اور یہ کسی خاص طبقے کا کام نہیں ہے بلکہ ہر شخص، ہر مسلمان کے لیے دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے، جس پر جتنا اختیار چلتا ہو اتنا استعمال ضرور کرے۔ آج بھی مختلف دائرے میں اس کا استعمال ممکن ہے۔ گھر کے بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کو، شوہر اپنی بیوی کو، استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنی اولاد کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں اپنی پوری قوت اور طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، اور اس بارے میں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دو مرتبہ لاپرواہی کے ساتھ ٹوکا اور پھر ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔
بلکہ جو تدبیریں بن سکتی ہوں ان کو اختیار کرے، ورنہ اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 5، بہترین آدمی کی خوبیاں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، نیکیوں کا زیادہ حکم دیتا ہو اور برائیوں سے زیادہ روکتا ہو، اور رشتہ داری کو زیادہ نبھانے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ذرا ان تمام باتوں پر غور کریں کہ برے کاموں کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکیں، اس کی وجہ سے گناہ نہ کرنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 6، جب تک امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتی رہتی ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت اس پر برستی رہتی ہے اور معاشرے میں ایمان اور اسلام زندہ رہتا ہے۔ اور جب امت اس سے غافل ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے برائی اور گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں اور وہ خاموش بیٹھ کر دیکھتی رہتی ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتی، تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ عذاب صرف انہی لوگوں پر نہیں آتا جو گناہ میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ عذاب ان لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے جو خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وبال سے ڈرو جو تم میں سے صرف انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، بلکہ ان لوگوں پر بھی پڑے گا جو دیکھ لے کر ٹک ٹک کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں ہیں۔ جان لو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، جس قوم میں گناہ کے کام کیے جا رہے ہوں اور قوم کے لوگ ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی وہ ان کو نہ روکے، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ان سب پر عذاب نازل کر دے۔ نمبر 7، گناہ سے نہ روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور قوم کے لوگ اسے روکنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، پھر بھی وہ لوگ اسے نہ روکے تو مرنے سے پہلے ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہمیں اللہ کے اس طرح کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پہلی قوموں پر اس طرح کا عذاب آ چکا ہے۔ نمبر 8، ایک عبرت ناک واقعہ آپ حضرات کو سنانے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ان میں آپ کا فلاں نیک صالح بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے وقت بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اسے بھی عذاب میں شریک کر لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شہر کو اس شخص کے اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو، کیونکہ اس شہر میں میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، مگر یہ ایک گھڑی کے لیے بھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ ذرا غور کریں، معلوم یہ ہوا کہ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایک ایسا اہم ضروری کام ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نیکیاں کرنے والے بھی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج عموماً لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بغض حسد، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں، لوٹ مار، بدکاری، بے حیائی، خیانت، وعدہ خلافی، دھوکہ، جوا، شراب، گانجا، گوا، گٹکا، گندگی۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جا رہا، مگر کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں؟ ایسی صورت میں امت پر اور امت کے علماء پر اور امت کے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ذمہ دار کہے پھرتے ہیں، ان تمام پر ذمہ داری ہے کہ پریشانی آنے سے پہلے اس کا حکم بجا لائیں، تاکہ مصیبتیں اور پریشانیاں تمام امت مسلمہ جو جھیل نہیں سکتی ہے وہ کر گزرے۔ نمبر 9، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تمام سامعین، ناظرین، ذرا غور فرمائیں
ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا قسم کھا کر فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائیوں کو حکم دو اور برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہ فرمائے گا۔ کس قدر سخت وعید ہے اس اہم فریضے کو ادا نہ کرنے پر، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس فریضے کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ اب دین کی اس اہم ذمہ داری کو پوری کوشش کے ساتھ انجام دیں گے اور اس میں ذرا بھی غفلت اور کوتاہی سے کام نہیں لیں گے۔ آپ حضرات ارادہ فرماتے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ نمبر 10، دوسروں کو دعوت دو مگر خود بھی عمل کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا اور اس کی ہتھیلیاں آگ میں نکل پڑیں گی، پھر اس سے آگ میں اس طرح لیے پھرے گا جیسے گدھا اپنی چکی میں پھرتا ہے۔ دوسرے جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں، یہ تیرا کیا حال ہے؟ کیا تم ہم کو دنیا میں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے؟ اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ شخص کہے گا، میں تو تمہیں نیکیوں کا حکم دیتا تھا مگر میں خود نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائیوں سے روکتا تھا مگر میں خود ان سے نہیں رکتا تھا، یہ اسی کی سزا ملی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن و حدیث کی روشنی میں خلاصہ سنتے ہیں کہ آج کے اس خطبے میں ہمیں یہ پہلی بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ خود بھی اچھی راہ پر چلے، دوسرے یہ کہ دوسروں کو بھی اچھی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق وہ مرد عورت ہے جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ چوتھا اہم سبق ہم کو یہ ملا کہ اپنی طاقت کے بقدر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں بات یہ حدیث شریف سے معلوم ہوئی کہ جو سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، نیکیوں کا زیادہ حکم دیتا ہو، برائیوں سے زیادہ روکتا ہو اور رشتہ داری کو زیادہ نبھانے والا ہو، ایسے شخص سب سے بہتر ہے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ برے کاموں کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکنے کی وجہ سے گناہ نہ کرنے والے بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہوں سے نہ روکنے کی وجہ سے مرنے سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ بڑھتے گناہوں کے اس عذاب دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو برے کاموں کو روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکتے ہیں ان کو بھی اپنے عذاب میں لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ اپنی انفرادی نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بچ سکیں گے۔ نوواں اہم پیغام ہم کو یہ ملا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دسواں سب سے اہم پیغام ہم کو یہ ملا، جن باتوں کا دوسروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے اور اپنے آپ کو بھی نیک، صالح اور متقی بنانے کی فکر کرے اور اللہ والوں کی اور علماء حق کی صحبت میں جاتے رہیں اور ان کی مجلس میں شریک ہوتے رہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں نیکی اور بھلائی کی حکم کرنے اور بری باتوں سے روکنے کے متعلق جو باتیں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، آئیے ہم ان کو سامنے رکھیں اور ہمیشہ نیک اور کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں آج بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو آگے پھیلانے کی اور شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔